السلام علیکم. آج ہم اردو آج کل کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ جو ہے اسد شہزاد صاحب موجود ہیں. اسد شہزاد صاحب ہم جانتے ہی ہیں، فلسفہ ہو، ادب ہو، تاریخ ہو اور تدریس ہو، اس میں اور اس کے ساتھ اقتصادیات، معاشیات، مطلب زندگی، معاشرت، ادب کے کئی پہلوؤں پر ان کی نظر ہے، اور بہت گہرا مطالعہ ہے، تجربہ ہے. ان کی رائے یقیناً بہت اہم ہے. اور آج ہم ان سے جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں اس میں تقریباً یہ ساری ہی جہتیں پے در پے آتی رہیں گی، کیونکہ ہم ایک طائرانہ نظر ڈال رہے ہیں، لیکن طائرانہ نظر وہ جو کہ اپنی تو نہیں، اسد صاحب کی بات کروں گا کہ جو پانی میں شکار ڈھونڈ رہا ہے. تو ہمارا معاشرہ، ہمارا ادب، ہمارا مزاج کدھر جا رہا ہے، اور اس میں آنے والی تبدیلی یا تغیر یا بگاڑ، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا دکھائی دے رہا ہے، اور کیا ہے جو کہ اندھیرے میں محسوس ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، یعنی ہمارا جو موضوع ہے بنیادی طور پر وہ معاشرے کے ارد گرد ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بالکل سوسائٹی کے ارد گرد. بالکل. تو ہمارے سامنے ایک تو جدید سوسائٹی، ماڈرن جو سوسائٹی ہے، جدید معاشرہ، اور جی ساتھ ہی ساتھ قدیم معاشرہ. ویسے جدید اور قدیم میں کچھ تضادات ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں کامن بھی ہیں. جی جیسے وہ اقبال نے کہہ رکھا ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. لیکن پھر یہ واہ بھی ہے، واہ واہ واہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہے. تو ان دونوں چیزوں کو میرا خیال ہے اپنی سی کوشش ہم کریں گے ایک حد تک سمجھنے کی، افہام و تفہیم کی. بالکل. تو اب جو موجودہ معاشرہ ہے، اس میں جو مختلف جو فورسز کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ان میں سے ایک تو میڈیا بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فورس ہے، اور دوسرا ایجوکیشن. یعنی اگر آپ قدیم معاشرے کو دیکھیں اور جدید معاشرے کو دیکھیں تو پہلے تعلیم بھی اس طرح سے نہیں تھی اور میڈیا بھی اس طرح سے نہیں تھا. مثلا جیسے فوٹوگراف کو ہی لے لیں تو یہ مڈ 19 سینچری کی بات ہے، 19ویں صدی کے وسط کی بات ہے کہ یہ تصویر منظر عام پر آتی ہے، اور اس طرح سے جو مطلب جدید جو فوٹوگرافی ہے، اور پھر معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ جو معاشرہ اب جو جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، آپ دیکھیں اس میں تصویر کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور لفظ کی وہ اہمیت شاید نہیں رہی. اب جو ہمارے نوجوان ہیں، کیا وہ لفظ کو، حرف کو، الفابیٹ کو، ورڈ کو اتنا ٹائم دیتے ہیں جتنا وہ تصویر کو یا ویڈیو کو دیتے ہیں؟ اور کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا معاشرے پر لفظ، حرف الگ طرح کے اثرات رکھتا ہے، اور کیا تصویر متحرک تصویر بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو ظاہر ہے زیادہ اسی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک جو اہم نقطہ ہے وہ تو ان دو کے موازنے سے نکلتا ہے. معاملات کو چلیں تھوڑا سا آسان بنانے کے لیے یہ مثال لیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف بھی چلتے ہیں تھوڑی دیر میں. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اردو زبان میں بورڈم کا ترجمہ نہیں ہے، اس کو ہم بوریت کہتے ہیں. یعنی بور سے ہی ہم نے بوریت بنا لیا. اچھا کیا وہ اردو میں اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ ہم کئی الفاظ کو اردوا لیتے ہیں، وہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں جس طرف توجہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بوریت کا لفظ جس زبان میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بوریت کی کیپیسٹی وہ زبان بولنے والوں میں شاید زیادہ ہوگی، اور انہی کے ہاں بوریت اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ ایجاد ہوئی اور اپنا سفر طے کرنے لگی. اب بوریت کے اگر متضاد کو دیکھیں تو وہ ہم کہیں گے کہ تفریح، انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ.
تو جدید جو معاشرہ ہے اس میں ظاہر تضادات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک جو ڈومیننٹ، ایک جو غالب رجحان دکھائی دیتا ہے وہ ہے اس کی لذت پرستانہ ڈائمنشن. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید سرمایہ دارانہ معاشرہ کافی حد تک اپنے تمام تر تضادات کے باوجود، اس میں کئی پیراڈاکسز ہیں، اس میں کئی تضادات ہیں، لیکن یہ جو لذت پرستانہ رجحان ہے، جو پلیجر سیکنگ ہے، یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کا جو رجحان ہے، یہ اپنی جگہ پہ اچھا خاصا پاورفل ہے. اب آپ دیکھیں جیسے حرف میں حکمت ہے اور تصویر میں وہ حکمت تلاش نہیں پائی جا سکتی. تلاش کر کے دیکھ لیں، یعنی ورڈ میں وزڈم ہے اور پکچر میں پلیجر ہے، اور ورڈ میں جو وزڈم ہے پکچر میں وہ وزڈم نہیں مل سکتی، لیکن پکچر میں جو پلیجر ہے، جس کو ورڈ کا تالا کھولنا آ جائے اس کو ورڈ میں شاید وہ پلیجر مل سکتا ہے، بلکہ شاید کئی گنا زیادہ مل سکتا ہے، کئی گنا زیادہ مل سکتا اور ہے. کئی گنا زیادہ دیا بھی جا سکتا ہے. جی. یہ خود بھی ایک جو ہے بہرحال، اور یہ بھی اگر ہوا ہے ماضی میں یا ہوگا تو یہ اس کے پیچھے بھی سرمایہ دارانہ نظام ہی کی چالاکی ہوگی، پکچر سے کھیلے یا لفظ سے کھیلے. جی. سر لیکن یہ جو آپ جدید دور کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کو اگر کسی تاریخ میں باندھا جائے تو یہ کب سے شروع ہوا؟ کیمرے کی ایجاد کے بعد سے؟ ویسے تو ہم اگر دیکھیں، اگر اس کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے یورپ میں جو شروع ہوئی، جسے ایج آف ریزن بھی کہتے ہیں، جس میں ایک جو سر فہرست نام ہے فلسفیوں میں ایج آف انلائٹنمنٹ میں، پھر رینیسانس ہے، ریفرمیشن ہے، وہ زیادہ اس پہ میرا خیال ہے ابھی بات شاید اگر ضرورت پڑی تو کریں گے خیر. لیکن انلائٹنمنٹ جو ہے، جسے تحریک تنویریت کہا جاتا ہے یا روشن خیالی کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو نام اس کا روشن خیالی رکھا جاتا ہے، اس پر ایک گزارش کرتا چلوں. یہ جو نیمنگ کی بھی ایک پالیٹکس ہوتی ہے نا، پالیٹکس آف نیمنگ، پالیٹکس آف لیبلنگ، یعنی چیزوں کا نام کیا رکھنا ہے، جس چیز کو قابل قبول بنانا ہے اس کا کیا نام رکھنا ہے، اور جس چیز کو لوگوں کی نظر میں برا بنا کر پیش کرنا ہے اس کا کیا نام رکھنا ہے. تو یہ پالیٹکس آف نیمنگ یقیناً یہ کئی جگہوں پہ، کئی بکس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود آپ کو ملے گا، اور ویسے بھی ہے. اچھا، ایک اس میں اور بات، ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستانی معاشرے میں، تھوڑی دیر میں گلوبل ولیج پہ بھی بات کر لیں گے، تو ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں، اگر تعلیمی نظام پہ نظر ڈالیں تو ابھی ہم جو پالیٹکس آف نیمنگ کی بات کر رہے تھے، تو پالیٹکس کا جو سبجیکٹ ہے، یعنی پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ ہے، نہ تو وہ میٹرک میں پڑھایا جاتا ہے، نہ وہ انٹر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، نہ وہ او لیولز میں پڑھایا جاتا ہے، اور نہ وہ اے لیولز میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں. کوئی ایکسیپشنلی شاید کوئی بتا دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. عموماً میں نے تو کئی طالب علموں سے پوچھا، کئی اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ پڑھا، تو اس میں بھی شاید کچھ. یہاں مجھے قطع کلامی کرنے دیجیے. فرمائیے. ایک طرف آپ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھائی جاتی، تو ایک طرف ایک بڑے سوشل میڈیائی صاحب الرائے شخص پچھلے دنوں یہ شکایت کرتے رہے کہ اچھی بیوی بننا نہیں پڑھایا جاتا، کالج میں نہیں پڑھایا جاتا، یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا. ہو سکتا ہے انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوتی تو یہ شکایت نہ کرتے. اب یہ اسی معاشرے کے فرد نے شکایت کی ہے جس نے پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی ہوئی. تو مطلب پولیٹیکل سائنس سے میری مراد ہے بھائی سیاسی فلسفہ پڑھایا جائے، سیاسی یہ جو پولیٹیکل سائنس بھی پڑھائی جائے، اور وہ مسلمانوں کی پولیٹیکل سائنس ہو، گریکس کی ہو، یورپینز کی ہو، وہ پڑھانی چاہیے. تو دیکھیں نا، لیڈرز اس سے ایمرج ہوتے ہیں عام طور پہ، پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے، فلسفہ پڑھنے سے، اکنامکس پڑھنے سے، دوسری سائنسز پڑھنے سے. لیکن لیڈرشپ کی جو بنیادی سائنسز ہیں وہ تو یہی ہیں نا. تو آپ معاشرے کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اکانومی کو سمجھ سکتے ہیں اس کی مدد سے، ظاہر ہے، کیونکہ پالیٹکس آف اکنامکس بھی ہوتی ہے، پالیٹکس آف ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا سر کہ ایک یہ آپ اس بات پہ پریشان ہیں؟ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں. مراد کہ یہ آپ کا کنسرن ہے، یا آپ یہ سوچتے ہیں، یا
آپ جیسی شخصیات دوسرے افراد بھی. جی لیکن جو صاحب الرائے حضرات جو اس وقت چھائے ہوئے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں اور کس طرح بکتی ہے چیزیں، تو وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میں وہ مذاقاً نہیں کہہ رہا تھا، میں واقعی ایک مثال پیش کر رہا تھا. اور پچھلے دنوں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم عموماً جو ہے فیکلٹی لاؤنج میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کی سنی جا رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یقیناً جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں بڑی ذمہ داری ہے اس پر کہ جو آگے، جیسے ابھی جاوید صبح صاحب کے ساتھ پروگرام ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو آج کل جو ایک سنگر نما شخصیت مشہور ہیں وہ بلو بدی اور اس طرح کے جو وہ گانوں میں مٹکاتے ہیں، اپنا مطلب گانے گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، تو وہ ایک استعارہ ہے. تو اب یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اب ہم نے جو آگے ہم چیزیں جو بدلتی جا رہی ہیں یا ترقی کرتی جا رہی ہیں یا تغیر پذیر ہیں، اس میں کیا آپ یہ مانیں گے، یہ بات تسلیم کریں گے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ہر شاخ پر ایک جو ہے وہ ایسا ہی ایک استعارہ بیٹھا ہے جس نے چیزوں کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ مور ٹورڈز انٹرٹینمنٹ کی زیادہ ہم جو ہے وہ بس لذت پرستی یا لذت پسندی کی طرف ہے، ہم کسی جہت کو پرت کو کھولنا نہیں چاہتے. ہر شاخ پر اصل میں بعض شاخوں پہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس پرندے کو بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن جو اس پرندے کو بٹھاتا ہے وہ خود ویسا نہیں ہوتا، وہ خود پالیٹکس سمجھتا ہے. واہ 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 تو واہ، بالکل صحیح سر. اب صورت حال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو چور کے پاس علم ہے وہ کوتوال کے پاس بھی ہوتا ہے، جو اچھا کوتوال ہے. یعنی جو چور، یا آج چلیں پولیس کہہ لیں، تو جو چور کے پاس علم ہے وہ پولیس کے پاس بھی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. تو اب جو پالیٹکس کا علم بنیادی طور پہ یہ طاقت اور ڈسیپشن کا علم ہے، پاور اور ڈسیپشن، طاقت اور فریب، ان دو چیزوں کا علم ہے جدید پالیٹکس کا. ہونا تو چاہیے ویلفیئر کا، پبلک ویلفیئر کا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا. پالیٹکس کا علم اپنی آئیڈیل شکل میں یہ ہے. لیکن جو جدید پالیٹکس ہے اس کا علم یہ ہے جو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ طاقت اور فریب. تو جب آپ فریب کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ فریب کھائیں گے. ہاں یہ تو غلط ہے کہ آپ فریب دیں، لیکن اتنا تو سمجھ لیں کہ آپ فریب کھائیں نا. تو اس لحاظ سے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بھائی یہ لوگوں کو پڑھانا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو. اچھا چلیں واپس معاشرے کی طرف آتے ہیں. یہ معاشرے پہ بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کی ہم پولیٹیکل ڈائمنشن پہ بات کر رہے تھے. تو سرمایہ دارانہ معاشرہ، جیسا کہ ہم نے کہا تضادات اس میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں سارے لوگ اس طرح سے لذت پرستی میں مبتلا تو نہیں ہوتے نا. اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عقل پرست ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، جنگجو لوگ بھی اس میں ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن کسی معاشرے کو ہم اگر شناخت کرنا چاہیں تو ڈومیننٹ رجحان کیا ہے، تو سرمایہ دارانہ معاشروں کے جو دو ڈومیننٹ رجحان دکھائی دیتے ہیں، یا تو وہ لذت پرست معاشرہ ہے، پلیجر سیکنگ سوسائٹی، کنزیومر سوسائٹی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو خوفزدہ سوسائٹی، خوفزدہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ڈکٹیٹرشپ ہے تو خوفزدہ معاشرہ ہوگا. تو یہاں تو سر تحفظ بھی ایک پروڈکٹ ہے جو بکتی ہے، سیکیورٹی بھی ایک پروڈکٹ ہے نا. اب اس میں ایسا ہی ہے نا، ہر شے کو ایک پروڈکٹ بنا دیا جاتا ہے. بالکل. اور اس میں اکنامک ریشنیلٹی جنم لیتی ہے. یعنی ہر شے کو معاشی اینک لگا کر دیکھا جاتا ہے، اکنامکس کے گلاسز لگا کے، معاشی فائدے کے، اقتصادی فائدے کے گلاسز سے ہر شے کی ویلیو کو جانچا جاتا ہے. تو اس کے اوپر لوگوں نے بہت سارا کام بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ایسا ہونا چاہیے، مثلا گیری بیکر ایک اکانومسٹ ہے، نوبل پرائز وننگ ہے، تو اس کا ماننا یہ ہے کہ اکنامک ریشنیلٹی لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو اس کی ایک مثال یہ لے لیں نا، جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں بھائی، جیسے وائن ڈرنکنگ کی چلے مثال لے لیں تو، اور ساتھ اس کے فریڈم کو رکھ کے دیکھیں. اب جیسے مغربی معاشرہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی فریڈم ہونا چاہیے،
فریڈم میکسیمائزیشن ہونی چاہیے. تو وائن ڈرنکنگ کی اجازت وہ بھی فریڈم میکسیمائزیشن کا ایک حصہ ہے. بالکل. لیکن کیا وہ ورک پلیس پہ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ یقیناً نہیں دیتے. تو ورک پلیس پہ اگر اس کی اجازت دیں گے تو کیا اس سے پروفٹ میکسیمائزیشن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کم ہو جائے گی. اس سے کم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ جس کو پرائیویٹ سفیئر کہتے ہیں یا پرائیویٹ ڈومین کہتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ کون سے پرائیویٹ ڈومینز ہیں وہ سب کو پتہ ہے. جی جی. تو وہاں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کی وجہ سے پروفٹ وہ سمجھتے ہیں بڑھ رہا ہے، اور یہاں پر وہ سمجھتے ہیں کم ہو رہا ہے. یعنی اکنامک ریشنیلٹی کی مدد سے وہ چیزوں کی وقت کا اور ان کے جائز اور ناجائز ہونے کا، ان کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے معاشی مفاد میں کیا چیز جا رہی ہے. ایک ہی عمل اگر ہمارے معاشی مفاد میں جا رہا ہے تو وہ وہاں پر درست ہے، کہیں اور پہ اس سے معاشی مفاد حاصل نہیں ہو رہا تو وہاں پر وہی عمل غلط ہے. یعنی ایبسولوٹ سینس میں وہ صحیح یا غلط نہیں ہے، کانٹیکسچوئل سینس میں ایک کانٹیکسٹ میں کچھ صحیح ہے، دوسرے کانٹیکسٹ میں دوسری چیز صحیح ہے. یعنی وہی عمل جیسے میں نے ایک مثال دی. بالکل بالکل اس طرح سے. ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یقیناً ایسا ہی ہے. اچھا سر، اس کا لیکن جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہرحال کیا پوری طرح سرمایہ دارانہ نظام ہے ہم پر رائج، یا ہم کچھ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ سرمایہ دارانہ نظام کی جو بنیادی قدریں ہیں، جی، جیسے لبرٹی، ایکویلٹی، یوٹیلیٹی، فیئرنیس یعنی نان ڈسکریمنیشن، پروفٹ میکسیمائزیشن، ایکومولیشن آف کیپٹل، تو یہ بنیادی قدریں ہیں جو آپ کو یورپ میں، امریکہ میں، جہاں کہیں سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے وہاں آپ کو یہ قدریں ملتی ہیں. جی. اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب، ایک حد تک وہ بات کرنا درست ہے، لیکن اب یوں کہنا چاہیے سرمایہ دارانہ تہذیب اور شاید مسلم تہذیب یا اسلامی تہذیب کہہ لیں، یا ایک حد تک مشرقی تہذیب کہہ لیں. اب مطلب بات یہ ہے کہ بھائی جیسے چائنا ہے وہ بھی تو مشرق میں ہے نا، لیکن وہ بھی سرمایہ دارانہ نظام تو اختیار کر چکا ہے. بالکل. اس میں بھی وہ پروفٹ میکسیمائزیشن کی قدر ایک ویلیو کی حیثیت سے اسے مانا جا چکا ہے. بالکل. اور وہ کیپٹلسٹ اکانومی ہی ہے. تو اب وہ مشرق اور مغرب کی وہ جو تقسیم ہے جو پہلے چلی آ رہی تھی، شاید وہ ایک حد تک تبدیل ہو گئی ہے. تو اب آپ اس کو سرمایہ دارانہ اور غیر سرمایہ دارانہ، اب غیر سرمایہ دارانہ کہیں گے تو سرمایہ دارانہ نظام کی تو نفی ہو گئی، لیکن یہ نہ پتہ چلا کہ بھائی وہ آپ پھر کس کی بات کر رہے ہیں. بالکل. تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک تو مسلم سوسائٹی ہو گئی اور دوسرا سرمایہ دارانہ نظام ہو گیا. تو مشرق، اب شاید مشرق کا زیادہ نمائندہ اب یہی ہے، مسلم معاشرہ جو ہے مشرق کا زیادہ نمائندہ یہی بن جاتا ہے. یقیناً. لیکن سر پاکستانی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خالصتاً اس ٹکڑے میں ہم کسی ایک سرمایہ دار نظام کے اندر، ہمارے ہاں تو جو ہے خیر اگر آپ اس کی ویلیوز میں لبرٹی کو شامل کر دیا جائے یا سیکیورٹی کو شامل کر دیا جائے یا پھر ایکویلٹی کو، تو یہاں تو لبرٹی، سیکیورٹی اور ایکویلٹی خود سرمایہ دارانہ نظام کی ایک الگ پروڈکٹ ہے جس پہ مزید کمائی کا دھندا ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک بہت برا سرمایہ دارانہ نظام محسوس ہوتا ہے. ہاں، اس کو ایک ذرا اس انداز میں بھی دیکھیں، جیسے ہم ایک قدر کو ذرا دیکھتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں، جیسے ایکویلٹی ہے، مساوات کا تصور ہے، تو بھائی ہمارے ہاں بھی مساوات کا تصور ہے. اچھا، پھر یہ ورڈز جو ہیں نا، یہ معاملہ ان کا تھوڑا سا ایک ہی لفظ کے ہم جو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے معنی بتاتے ہیں یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ ہو گیا، وہ ٹرانسلیٹ ہوا نہیں ہوتا. بالکل. اب ہم کہتے ہیں ایکویلٹی اور ہم کہتے ہیں مساوات. تو بھائی ایکویلٹی سے سرمایہ دارانہ ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کچھ اور ہے، مساوات سے ایک روایتی ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کچھ اور ہے. اب چلیں اس کو یوں دیکھیں اور مزید اس پہ پھر بات کرتے ہیں. یہ ٹرانسلیشن مساوات جو ہے ایکویٹی کے زیادہ قریب ہے غالباً. ایکویلٹی، مساوات یا برابری. ایکویٹی تو پھر فیئرنیس کے زیادہ قریب ہے. اچھا، ایکویٹی وہ فیئرنیس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے پھر فیئرنیس میں مساوات کو بھی رکھ لیتے ہیں عموماً. اچھا، تو اب یہ دیکھیں اگر سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے تو بھائی کون سی ایکویلٹی؟ تو میں کہوں گا کہ آج کے دور میں ایکویلٹی آف انٹرٹینمنٹ، واہ 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 واہ، یعنی تفریح کی مساوات.
سب لوگ ایک جیسی تفریح کے مواقع ان کے پاس ہوں اور وہ ایک طرح کی تفریح حاصل کر سکیں. ڈیموکریٹائزیشن آف انٹرٹینمنٹ اینڈ ایکویلٹی آف انٹرٹینمنٹ. واہ واہ واہ. تو ایک تو یہ ہو گیا سرمایہ دارانہ معاشرے کا معاملہ. اب اس کو سوشلزم پہ رکھ کے اگر دیکھیں تو پھر ہم کہیں گے اقبال کے الفاظ لے کے ایکویلٹی آف سٹمکس، کہ اس کے اندر برابری، مساوات شکم جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا پھر آ جائیں اسلامی معاشرے کی طرف تو وہ ایکویلٹی آف اسپرٹس ہے، یعنی اس میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں، اس میں ذات پات کا کوئی نظام نہیں، خون کی، رنگ کی، نسل کی، اس طرح کی کسی بنیاد پر کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں جو بہت اعلیٰ درجے کی فیملی اور فلاں کوئی خدا نخواستہ کمتر درجے کی فیملی ہے، ان میں کوئی شادی بیاہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ایکویلٹی آف اسپرٹس ہے. تو ایک اسلامک ایکویلٹی، یہ ایکویلٹی آف اسپرٹس، اور دوسری کیپٹلسٹ ایکویلٹی، ایکویلٹی آف انٹرٹینمنٹ، اور تیسری سوشلسٹ ایکویلٹی جو ایکویلٹی آف سٹمکس دکھائی دیتی ہے. تو اب آپ دیکھیں نا یہ ایکویلٹی کا تصور، اس کو بس سادہ سا کوئی ترجمہ کر دیں کہ بھائی یہ مساوات ہے یا یہ برابری ہے. ٹھیک ہے چلیں آپ نے ترجمہ کر دیا، لیکن یہ خاص طور پہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں یہ اب دیکھیں نا، ایکویلٹی پہ تو درجنوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، مغربی مفکرین نے. بلکہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں ایک کورس پڑھایا جاتا تھا جو ٹائٹل تھا ایکویلٹی اینڈ لبرٹی، یعنی صرف ان دو چیزوں پر پورا ایک سیمسٹر پڑھایا جا رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے ان میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور وہ اتنی ٹرکی ہیں اور وہ اتنی ان میں ڈیپتھ ہے کہ ایک سیمسٹر پڑھانا بنتا ہے اس پہ. تو اس میں ویرائٹی ہے. یعنی آپ دیکھیں جیسے کیپٹلزم کے اندر بھی مساوات کے تصور میں فرق ہے. تو مثلاً جیسے کانٹ کے پاس مساوات کا تصور الگ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے مارکس اور ہیگل کے پاس الگ تصور ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہی کیپٹلزم کی ہی شاخیں ہیں. سوشلزم بھی کیپٹلزم کی ہی ایک شاخ ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں. وہ بحث میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع کہیں اور نکل جائے گا. ایک آدھ اور مثال لے لیتے ہیں. اب جیسے ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس، تو اچھا اب ہیومن کیا ہے بھائی؟ تو ہیومن، اب کئی مغربی فلسفی کہتے ہیں کہ بھائی ہیومن تو ایج آف انلائٹنمنٹ میں پیدا ہوا، یعنی جو فرد تخلیق کیا گیا ایج آف انلائٹنمنٹ میں، تحریک تنویر یا ایج آف ریزن میں، وہ ہیومن ہے. اس میں وہ خوبیاں موجود ہیں، وہ ایٹریبیوٹس موجود ہیں، وہ لبرٹی میکسیمائزر ہے، وہ یوٹیلیٹی میکسیمائزر ہے، وہ ایکویلٹی کے اس تصور کو مانتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام میں پایا جاتا ہے. تو وہ جو فرد ہے جسے ہیومن کہا جاتا ہے وہ ماریز وجود میں آیا ہے ایج آف انلائٹنمنٹ میں. اب ان کا جو ایک بڑا فلسفی ہے مثلا مشیل فوکو، وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ فرد جو ہے نا وہ اپنی موت کے قریب ہے، اب ایک نیا ورژن آنے والا ہے، تو وہ اس کو ماڈرن کہتا ہے. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن فرد جو ہے نا وہ ماریز وجود میں آنے والا ہے. یہ فوکو کی بک میں اس نے لکھا ہوا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس پر پھر اور لوگوں نے بہت کچھ اظہار خیال کیا ہوا ہے. تو ایک فوکو کی ایک اور بات بتاتا چلوں یہاں پہ، تو اس پر بھی ہم کچھ بات کر لیں گے اگر میرا خیال وقت ہوا تو. فوکو کا ایک کنٹمپرری ایک اور فلسفی ہے ڈیلیوز. اچھا وہ سنیما کے اندر بھی، سنیما کے ساتھ بھی اس کا کافی ریلیشن شپ ہے، 2 کتابیں اس کے سنیما پر ہیں. تو فوکو کی نظر میں یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ڈیلیوزین سینچری اس نے کہا تھا یہ ہوگی. تو کس طرح سے ڈیلیوزین سینچری ہوگی اس پر ظاہر ایک الگ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن کچھ اشارے میں اس پر ایک دو تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. لیکن وہ ہیومن والی بات کو پہلے تھوڑا آگے بڑھا دوں. تو اب یہ جو ہیومن ہے بھائی وہ تو ایج آف انلائٹنمنٹ کی پروڈکٹ ہے، یہ لوگ بتا رہے ہیں جنہوں نے ہیومن کریٹ کیا ہے. اچھا اب آپ جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یار ہیومن رائٹس، حقوق انسانی، اور پھر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ظاہر ہے فلسطین میں یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہ ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ان میں سے کوئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس کیا، آپ کو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہیومن ہوتا کیا. اب یہ کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حقوق العباد. اب عباد پلورل ہے عبد کی، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا خادم یا سلیو، جو اپنی لبرٹی کو
بعض جگہوں پہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے، یا ہر جگہ پہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے، ہر جگہ پہ ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا، لہٰذا بعض جگہوں پہ سرنڈر کرے گا، تو وہ لبرٹی میکسیمائزر نہیں ہے، وہ عبد ہے. تو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کا حقوق العباد. ارے بھائی حقوق العباد ایک الگ چیز ہے. تو وہ جو لبرٹی میکسیمائزیشن کو نہیں مانتا، اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق العباد ہیں، اور جو لبرٹی میکسیمائزیشن کو مانتا ہے وہ ہیومن رائٹس. تو تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. ظاہر ہے ان میں اوور لیپنگ بھی ہے، کئی ایسے ہیومن رائٹس بھی ہیں جو حقوق العباد سے ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق بھی ہے نا اس میں. اس میں بہت سارے ایسے نکات ہیں جن میں خود الگ سے نشستیں کی جانی چاہیے، جی، جس میں بہت کچھ کہنے اور سننے کو ہے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ ہم کبھی اگر ایک کلوز سوسائٹی ہوتے، اگر ہم کبھی رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ بات، تو پھر یہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا معاملہ نہیں ہوتا. ہمارے اصول، ہمارے قوانین، ہماری سوچ، ہمارے نظریات جو ہے وہ ہماری ہی زبان، ہماری ہی مٹی کی پیداوار ہوتے، اور ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ رہے ہوتے. لیکن یہ جو کلچر کا دوسرے کلچر میں انویژن ہے، اور پھر ہوتے ہوتے یہ معاملہ ایک دنیا ایک مونو کلچر کا شکار محسوس ہونے لگتی ہے. تو وہ جو ایج آف ڈیلیوز کے بجائے ایج آف ڈیلیوژن جیسا فیل ہونے لگتا یہ بات صحیح ہے. شاید دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. ہے. اس کو ذرا پلیز واضح کیجیے. اب ایج آف ڈیلیوژن تو دیکھیں نا، جو ہم نے شروع میں پالیٹکس کی بات کی، تو وہ ڈیلیوژن کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ بندہ جو ہے وہ ڈیلیوژن میں مبتلا ہو گیا اپنی کسی محض اپنی خامی کی وجہ سے، بلکہ ڈیلیوژن میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی کوشش کی جاتی ہے. اب جیسے ایک جگہ میں نے ایک حکایت لکھی، میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں ان حکایتوں میں سے کوئی ایک. تو ایک جگہ پہ کچھ بندر ہیں اور ان کے پاس ایک خزانہ ہے جس میں ہیرے جواہرات ان کے ہاتھ لگے ہیں اور وہ ان کے کسٹڈی میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے. تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ ان سے خزانہ حاصل کرنا چاہیے، تو وہ ان کو آبزرو کرتے رہے، ان ایپس کو. تو آخر ان کو یہ بات پتہ چلی کہ یار ان کو مونگ پھلی بہت پسند ہے، اور جب ان کے سامنے مونگ پھلی آ جائے پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے، اور بس جیسے سروائیول آف دا فٹسٹ کی ایک ریس ہوتی ہے، اس میں بندہ ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے، تو اس طرح بس یہ مونگ پھلی کے دل دادا ہیں. تو وہ ان کو ڈھیر ساری مونگ پھلی مہیا کر دیتے ہیں اور وہ خزانہ ان سے وہ اچک لیتے ہیں. تو اسی طرح ہر فرد کے پاس سمجھ بوجھ، شخصیت، اپنی شخصیت ڈیولپ کرنے کی کا ایک اختیار ہوتا ہے. وہ ڈیلیوژن سے نکل سکتا ہے، اپنی شخصیت ڈیولپ کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ اور مستقل امیوزمنٹ، اس کی مونگ پھلیاں اس کو مہیا کر کے اس کی شخصیت اس سے چھین لی گئی ہے. لیکن چھین لی گئی کہ بھائی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ننھا منا بچہ جسے چھین لی گئی ہے، اس نے اپنی مرضی سے اپنی شخصیت اس کے حوالے کی ہے. تو میرے خیال میں شخصیت کی تعمیر وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر تعلیمی لحاظ سے بھی کام ہونا چاہیے جو اس طرح سے نہیں ہو رہا، اور میڈیا کو بھی اس کے لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے. اگر اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کیا جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک بازار بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ صرف وہ مال خرید سکیں جو ان کو بیچا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ بھی دراصل بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مفت ہے، لیکن یہ مفت نہیں ہے. یہ خود انسان کو جو ہے ایک اس کی چاہتوں کو، اس کی خواہشوں کو ریڈ کیا جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا پوٹینشیل بائر ہے، پھر وہی چیز اس کو بیچ دی جاتی ہے. تو یہ پورا ایک میکینزم ہے. تو آپ وہ جو کہتے ہیں کہ عقل مند بھوکا نہیں مرے گا، بے وقوف زندہ ہے، تو بے وقوف بنانے کی فیکٹری لگا دی گئی ہے، اور عقل مند جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. عقل مند یا چالاک کے لیے یقیناً، کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہ کرتا دھرتا ہیں وہ بھی یہی حماقتیں کرتے ہوں، تو عقل مند تو ہیں وہ.
ہاں ہاں. تو ابھی جیسے آپ نے مفت کی جو بات کی تو اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا, وہ اتفاق سے میرا ہے. تو وہ ہے, عطا کیجیے. مفت میں تو نے جو قبول کیا تیری دستار اس کی قیمت ہے. تو مفت میں قبول اس طرح سے. اچھا, ایک کتاب ہے مثال کے طور پر, وہ ایک فرینچ فلسفی کی لکھی ہوئی ہے, پالیٹکس آف گفٹ. اچھا, وہ چانکیا نے کہیں لکھا ہے. چانکیا تھا نا وہ وشنو گپتا کوتلیہ چانکیا, وہ کوئی 2300 سال پرانا ہندوستان کا مفکر جو ٹیکسلا سے جس کا تعلق تھا, پھر پٹنہ سے بھی تعلق رہا. تو وہ کہتے ہیں آپ نے کسی کو اگر غلام بنانا ہے تو سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو گفٹ کے ذریعے غلام بنایا جا سکتا. اس سے بڑی پاور آف سبجوگیشن نہیں ہے. یعنی اس کی پالیٹکس, یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مفت ہے, مفت نہیں ہے. وہ اس مفت کے بدلے جو قیمت اسے دینی پڑ رہی ہے وہ کسی بھی ویسی قیمت سے کہیں زیادہ ہے جو کرنسی وغیرہ کی شکل میں دی جا سکتی ہے. تو یہ جو بظاہر مفت لگ رہا ہے یہ بہت بھاری اور بہت مہنگا ہے. تو سر آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ کا تعلق جو ہے وہ درس و تدریس سے ہے, ہر دفعہ ایک نیا سیمسٹر, نئے لوگ, نئے بچے آتے رہتے ہیں, تو جو مستقل جو ارتقاء آتی جا رہی ہے اذہان میں, انٹیلیجنس میں, اس کو آپ بخوبی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا, یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی جو چالاکی ہے یہ کس قدر اثر انداز کر چکی ہے اور کتنی تیزی سے کر رہی ہے؟ اس میں جو دلچسپ لفظ تھا وہ ارتقاء تھا. یعنی اب دیکھیں نا اس پہ جو وہ ڈاروینزم اور یہ سارا ایوولوشن کی تھیری. اچھا, اس پہ تھوڑا ارتقاء پہ بات کرتے ہیں پھر. بالکل بالکل. اب یہ سروائیول آف دا فٹسٹ, اور جو سروائیو کر جائے وہ کہے گا بھائی میں فٹسٹ ہوں. آپ کیسے بھی کروول مینز یوز کریں, دھوکہ فریب کچھ بھی کریں اور سروائیو کر جائیں, اور آپ کہیں دیکھو میں سروائیو کر گیا, ثابت ہوا کہ فٹسٹ میں ہوں. بالکل. تو شاید ایتھیکلی فٹسٹ کوئی اور ہو اور سروائیو کوئی اور کر جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ, بالکل صحیح بات ہے. تو مورلی فٹسٹ کوئی اور ہو, ایتھیکلی فٹسٹ کوئی اور ہو, ایتھیکل کیلیبر کسی اور کا اچھا ہو, اسٹینڈنگ کسی اور کی اچھی ہو, اور سروائیو کوئی اور ہو جائے. ایسا ہونا نہیں چاہیے ویسے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اچھا, اس کو بھی یہ وائلیٹ کرتے ہیں, یعنی سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے. اب یہ کہتے ہیں جی سروائیول آف دا فٹسٹ, تو اگر اس میں کوئی پیچھے رہ گیا اس کو رہ جانے دو. تو بھائی اگر مثال کے طور پہ اب یہ جو نیو لبرلزم دنیا میں چل رہا ہے کہ مالدار کو زیادہ مالدار بناؤ تو غریب خود ہی تھوڑا بہت اس کو بھی کچھ مل جائے گا, اگر اکنامک سائڈ کو دیکھیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ اگر ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں اور غریب کا بھلا کرتے ہیں تو یہ تو سروائیول آف دا فٹسٹ کی وائلیشن ہے. وہ خود ہی سروائیو کرے, نہیں کرتا تو پھر نہ کرے. چلیں, آپ کا یہ اصول ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. تو جناب یہ جب 2008 کا فائنینشیل وہ جو ریسیشن ہوا تھا, جی جی, فائنینشیل ریسیشن ہوا تھا, تو اس میں تو کمپنیز بینکرپٹ ہو گئی تھیں آپ کی. تو پھر فٹسٹ کو سروائیو کرنے دیں. پھر آپ نے جو دوسرا طبقہ تھا جو جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, اس سے آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز ٹیکس اکٹھا کر کے وہ آپ نے ان کمپنیز کو دیا اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. تو وہاں تو آپ نے اصول اپلائی نہیں کیا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ بہت سارے پیراڈاکسز ہیں جو سرمایہ دارانہ معاشرے کی روح کے اندر موجود ہیں. تو اب یہ اس کو بھی دیکھیں نا, یعنی اس اصول کو مان لو جس سے کام نکل رہا ہے, اور اس وقت مان لو جس سے کام نکل رہا ہے جس وقت, اور جب کام نہیں نکل رہا چھوڑ دو. اسی کو فلسفے میں کہتے ہیں پریگمیٹزم. تو پریگمیٹک, جس کو دوست بنانے سے کام نکل رہا ہے دوست بنا لو. جب دوست سے کام نکل جائے اس کو ایک کانٹے کی طرح نکال کے یا مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے اس کو ایک طرف پھینک دو. اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جناب ان کی دانائی ہے, یہ ان کی حکمت ہے, یہ ان کی وزڈم ہے, یہ ان کی ایجوکیشن ہے. تو یہ صورت حال ہے. چلیں غالب کی طرف تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں اسی موضوع کو لے کر. تو غالب نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے, دیوان غالب میں, یعنی ایک شعر کوٹ کرتا ہوں. عطا کیجیے پلیز. تو وہ کہتے ہیں کہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر. واہ واہ غارت گرے ناموس نہ ہو
غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے. ہائے 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 ہائے. اچھا اب دیکھیں ہوس زر کی بات ہو رہی ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی لذت پرستی کی، ہوس لذت. میں غالب کے شعر پہ آتا ہوں تو ایک بات اور یاد آ گئی، وہ ذکر کرتا چلوں. اب جب مثال کے طور پہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کا ایک جنون ہے، عام طور پہ ٹی وی اسکرین پہ 3.5 سیکنڈز میں ایک پکچر بدل جاتی ہے اور دوسری تصویر آ جاتی ہے. یعنی تقریباً ٹیلی ویژن اسکرین یا بہت ساری دوسری اسکرینز جو ہیں وہ 1020 پکچرز پر آور کی اسپیڈ سے متحرک ہوتا ہے معاملہ. تو 1020 پکچرز پر آور کی اسپیڈ سے معاملہ چل رہا ہے. اب جب یہ عادت پڑ گئی جن لوگوں کو، اور پڑ چکی ہے کروڑوں لوگوں کو، فوکس کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یقیناً کانسنٹریشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کو امیوز کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دلیل دینے کی، کنونس کرنے کی، قائل کرنے کی، پرسویٹ کرنے کی، ان چیزوں کی پھر وہ کوشش کرتے ہوئے دکھائی مشکل سے دیں گے. ان چیزوں پر بھی ظاہر ہے لکھا بھی گیا اور وغیرہ. تو غالب کے شعر پہ واپس آ جاتے ہیں. ہاں چلیں اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں. تو لذت پرستی جو ہے ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، بالکل. اس کی کئی شکلیں ہیں. تو لذت پرستی پھر ہوس زر پر منتج ہوتی ہے. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں ہوس زر پیدا ہو گیا کہ بھائی لذت مجھے حاصل کرنی ہے مختلف طریقوں سے، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو بہت ساری لذتوں کے اوپر بندہ صبر بھی کر سکتا ہے شاید. آؤٹ آف فیشن ہے ویسے جو میں کہہ رہا ہوں، چلو ایسی باتیں میں اور بھی شاید ایک دو کہوں گا جو آؤٹ آف فیشن ہوں گی. تو اب غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے. ابھی آپ نے جو بازار دنیا کو آئیڈینٹیفائی کیا، کئی ایسے اکانومسٹ ہیں اور فلاسفر ہیں جو کہیں گے بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسے ہیں جیسے ابھی گیری بیکر کا ذکر کیا، اور بھی ہیں جیسے ہائیک ہے وغیرہ، دونوں نوبل پرائز وننگ ہیں بائی دا وے. اچھا تو بازار کہہ لیں یا مارکیٹ کہہ لیں، یا ویسے بازار اور مارکیٹ کا فرق کئی لوگ بتاتے ہیں. اچھا. ہاں چلیں خیر وہ ابھی. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ پھول کو جب ہوس زر ہو گئی، جب تک اس کی مٹھی بند تھی، غنچہ تھا، کلی تھا، ہوس میں مبتلا نہیں تھا، تو باوقار تھا. لیکن جب وہ ہتھیلی اس کی پھیل گئی، اور آپ دیکھیں گلاب کا پھول جو کھلا ہوا ہوتا ہے اس پہ زرد زیرہ اس پہ ہوتا ہے، تو وہ زر کی طرح دکھائی دیتا ہے. تو اب اس نے زر اکٹھا کرنے کی جب اس کی طرف چل پڑا تو وہ پھر معاملات کہیں اور نکل جاتے ہیں. غالب یہ کہہ رہا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے سرمایہ دارانہ جو معاشرہ ہے اس میں وہ غنچے کم ملیں گے، اور اس میں یہ جو دوسرا جو مثال غالب نے جو استعارہ استعمال کیا، جو میٹافر یوز کیا، شاید وہ زیادہ ملے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس کو وہ اس کے جو جائز اور ناجائز، اچھا برا، ظاہر ہے یہ سامنے رکھنا چاہیے. اچھا سر، ابھی ہوتے پہلے تو جو ہے وہ سکے، سونے کے سکوں سے سفر، پھر دوسری دھات، پھر کاغذ، پھر پلاسٹک منی، پھر ورچوئل منی تک آ گئے ہم کہ جو ہے وہ. اور اب جو نئے جو نوجوان ہیں جو اس میں الگ بہت ساری جو ہے وہ ذرائع آمدنی موجود ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے، جو اچھے پیسے کما رہے ہیں. اور وہ اچھے پیسے کمانے کے لیے بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو بہت سطحی یا جس میں سوشل میڈیا کی الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر چیزیں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. تو اب ان کے پاس پیسہ بھی ہے، پیسے کمانے کے کچھ ایسے ذرائع بھی ہیں، اور خوب جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ لذت بھی ہے، کمانے کے مواقع بھی ہیں، اور وہی جس چیز میں لذت ہے اسی چیز کو ایک ویڈیو کی شکل دے کر، جس میں آپ خود انجوائے کر رہے ہیں، دنیا کو دکھا کر آپ مزید پیسے بھی کما سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک ایسا خودکار نظام ہوتے ہو گیا ہے کہ جسے آسان لفظوں میں کہوں کہ مستی کرنے کے پیسے ہیں، مست رہنے کے پیسے ہیں، مستی کرنے کے پیسے ہیں، بے وقوف رہنے کے پیسے ہیں، خود پہ دنیا کو ہنسنے کی اجازت دینے کے پیسے ہیں،
اور برا رقص کرنے کے، بےہودگی کے، اور مطلب کچھ بھی آپ خود بھی ایک پروڈکٹ بنا کر بازار میں لا سکتے ہیں. ہاں، جسے کہتے ہیں انٹرپرینیور آف دا سیلف. بالکل. یعنی وہ اپنی سیلف کا انٹرپرینیور بن چکا ہے. بالکل. اب دیکھیں نا، جیسے ہیومن کیپٹل، تو ہیومن کیپٹل یعنی ہیومن خود کیپٹل ہے، اور وہ انویسٹ ہو رہا ہے، اور اس کے برانڈز ہیں. ہیومن خود برانڈڈ ہے نا. تو مثال کے طور پہ چلیں یوں مثال لے لیں نا، ایک بندہ ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے، تو وہ اس کمپنی کا برانڈ وہ کیری کر رہا ہے، وہی اس کا برانڈ ہے جو اس کمپنی کا ہے. تو اس طرح سے وہ برانڈڈ ہے. تو سمبلز کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، اور بہت دفعہ سمبلز محض ڈیلوژن ہوتے ہیں، جو بھی ڈیلوژن کی بات پہلے آپ نے کی. تو وہ سمبل میں وہ سبسٹنس نہیں ہوتا جو وہ بتا رہا ہوتا، بلکہ وہ محض ڈیلوژن ہوتا ہے، محض دھوکہ ہو سکتا ہے. کئی دفعہ ہوتا بھی ہے لیکن نہیں بھی ہوتا. تو سائنس اور سمبلز، ان کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور سبسٹنس کی اہمیت جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے. لیکن سر وقت بھی تو نہیں ہے نا اس کو. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اس قدر رفتار سے ہے سارا کچھ معاملہ. ابھی تو ہماری جو بات کی جاتی ہے کہ اٹینشن اسپین جسے کہتے ہیں، یا مرکوز رہنے کی یا توجہ دینے کی جو ایک ٹائمنگ ہے، وقت ہے، وہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ تو گولڈ فش سے بھی کم ہو گیا ہے. کچھ سیکنڈ، غالباً 7 سیکنڈ 8 سیکنڈ سے اوپر کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتے، اور کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. تو جب اس قدر رفتار، اور یہ رفتار بڑھتی جا رہی ہے، اس قدر رفتار سے تو چیزیں اگر ہم دیکھنے کے اور عادی ہیں، اور ہمیں کچھ نیا چاہیے، جو کہ ایک نشے ہی جیسی کیفیت ہے، یعنی ایک طرح سے ایڈکشن ہے نا. ایڈکشن ہے. تو ایسے میں کتنے لوگ اس بات میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ اس نشے سے باہر نکل کر کچھ غور کر سکیں. دیکھیں اس نشے کے پیچھے بھی ایک پالیٹکس ہے نا. یعنی جیسے ابھی ہم نے گزارش کی کہ سوسائٹی کو خوف کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پلیجر کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. وہی جو کیرٹ اینڈ اسٹک کا جو کھیل ہے. ہاں بالکل. تو پلیجر کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور خوف کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. اور پلیجر کے ذریعے جب کنٹرول کیا جا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خوف ہے ہی نہیں. خوف بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. اس کے اوپر وہ سرویلنس سوسائٹی کے اوپر پھر ایک گفتگو شروع ہو جائے گی کہ جو جدید سوسائٹی ہے یہ سرویلنس سوسائٹی ہے. یعنی ہر جگہ پہ انسان جو ہے وہ انویجیلیٹ ہو رہا ہے، وہ سڑک پہ ہو، وہ کیفے میں ہو، وہ ایئرپورٹ پہ ہو، وہ شاپنگ سینٹر پہ ہو، وہ بینک میں ہو، وہ کہیں پہ ہو. تو سرویلنس سوسائٹی. تو ایک طرح کا کسی نہ کسی قدر خوف وہ بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو خوف اور پلیجر، فیئر اینڈ پلیجر، خوف اور لذت، ان دو کے کمبینیشن سے ہی معاشروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور سر یہ کنٹرول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ ظاہر ہے جو زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو زیادہ طاقتور والی بات ہے نا، اس میں بھی اب مختلف آراء ہیں. اب مثلا اس پہ ایک رائے یہ ہے کہ بھائی طاقت سب کے پاس ہی ہے. یہ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا کہ بھائی طاقت ہر بندے کے پاس ہے. اچھا، ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے. مثال کے طور پہ ایک مریض ایک ہاسپٹل میں جا رہا ہے، اور وہ ایک ڈاکٹر کو وزٹ کرتا ہے یا سرجن کو وزٹ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اس ہاسپٹل سے اس کے پاس میسیج آئے گا. اگر آپ آن لائن بینکنگ کر رہے ہیں تو بینکنگ سے میسیج آئے گا کہ بھائی اس کو ایویلیویٹ کریں، اسیس کریں. وہ 1 سے لے کر 5 تک نمبرنگ ہے، اس کو آپ کیا ریٹنگ دے رہے ہیں. اور دوسری مطلب ریٹنگ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گی. تو ریٹنگ کی شکل میں ایک عام بندے کے پاس ایک طاقت آ گئی. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس تو چلو طاقت ہے، ایک پاور ہے. اچھا، پاور ہے کیا؟ ایبلٹی ٹو امپوز یور ول آن ادرس. یعنی دوسرے کو قائل یا چلیں مائل کہہ لیں، دوسرے کو مائل یا مجبور کرنے کی نہیں 2 چیزیں ہیں. وہ میم 2 ملا رہا تھا. دوسرے کو مائل یا مجبور کرنے کی صلاحیت. وہ میں نے قائل اس لیے ہٹا دیا. تو دوسرے کو مائل یا مجبور کرنے کی صلاحیت، ability to impose your will on others. تو
اب یہ طاقتور کون ہے، اس کے اوپر پھر یہ آبجیکشن ایک لگایا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ کسی ایک کو کہتے ہو کہ فلاں طاقتور ہے تو طاقتور تو پھر سبھی ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ کوئی زیادہ طاقتور ہے کوئی کم. میرا خیال ہے اس کو تو رد نہیں کیا جا سکتا. بالکل بالکل. لیکن پھر اس پہ بھی ایک آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ بھائی پبلک بھی تو طاقتور ہے، لیکن طاقتور ہونے کے لیے ڈسپلنڈ ہونا بھی ضروری ہے. خالی تعداد سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا. سر یہ جو پلیجر ہے، پلیجر سے معاملہ بلکہ نشے تک کا معاملہ جو ہے یہ، جس میں غیر محسوس انداز میں آپ گرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پلیجر سیکنگ میں کسی حد تک جو ہے اپنی ایک ول اور انٹینشن شامل ہوتی ہے، لیکن معاملہ جو ہے جب ایڈکشن پہ آ جاتا ہے، نشے پہ آ جاتا ہے، تو وہ ایک وہ ضروری چیز بن جاتی ہے. وہ معاملہ پھر نیڈ بن جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی نیڈ جس پہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک نشئی اپنے گھر میں بہت قیمتی سامان کو بیچ کر، جس کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامان بہت قیمتی ہے، لیکن وہ اپنی پڑیا خرید لاتا ہے کیونکہ وہ اس کی نظر میں زیادہ اس کی نظر میں، یا پھر وہ مجبور ہے پوری طرح سے، وہ ہائی جیک ہے. تو لیکن جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے نشئی افراد کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیا جاتا ہے. کچھ لوگ خود سے کوشش کرتے ہیں، مطلب باہر آ جاتے ہیں. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بزور بازو کیا جانا چاہیے، یا ہمیں بھی کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم وہ لوگ جن کو محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں، کس طرح سے جو ہے ان کی مدد کی جائے؟ میرے خیال میں اس میں جو زیادہ اہم موضوع ہے جو آپ نے سوال پوچھا، جو میرے سمجھ کے مطابق وہ ول ہے. بالکل. یا ول پاور یا قوت ارادی. بالکل بالکل بالکل. اب دیکھیں، کسی کی قوت ارادی ایک سورج کی طرح ہے، یعنی بڑی مضبوط قوت ارادی ہے. تو کسی کی چاند کی طرح ہے، کسی کی ستارے کی طرح ہے، کسی کی شمع کی طرح ہے، اور کسی کی ایک شعلے کی طرح ہے، اور کسی کی ایک چنگاری کی طرح ہے، اور کسی کی چنگاری سے بھی چلیں کچھ اس کو گھٹا دیں. لیکن یہ ماننا مشکل ہے کہ ایک بندہ بہت مجبور بھی جب کر دیا گیا ہے تو اس کی ول مکمل طور پہ ضائع ہو گئی، تب بھی اس میں ول کی ایک کرن ہوتی ہے. اس کرن کو رفتہ رفتہ وہ سورج بنا سکتا ہے، اگر اس کرن کو وہ کام میں لائے اور تھوڑا بہت تہیہ کرے، آگے بڑھے. تو یہ اس کو ماننا ہوگا. دیکھیں، ابھی ہم جو بات کر رہے تھے، اب اپنی پچھلی گفتگو سے اس گفتگو کو ریلیٹ کرتے ہیں. چلیں ول پہ تھوڑی اور بات کرتے ہیں. اب یہ جو ول کو جو ڈینائی کرتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جینیٹکلی مجبور ہیں، ہم تو پیدائشی مجبور ہیں، ہمارے تو جینز میں یہ ہے کہ ہم ارادے کے حامل نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان تو انکانشیس پہ چلتا ہے، تو لہٰذا کانشیس ایکشنز انکانشیس کے کنٹرول میں ہیں، تو ہم مجبور ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معاشی حالات کی وجہ سے ہم مجبور ہیں. اسی طرح ایک دو اور بھی مجبوروں کی قسمیں ہیں، یا جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. لیکن آپ دیکھیں، اگر کسی شخص کی آنکھ میں ایک تنکا چلا جائے اڑ کے ہوا سے، تو وہ اس کو تنکے پہ غصہ نہیں آئے گا. بہت ہی کوئی آگے نکل چکا ہے تو وہ تنکے پہ غصہ کر لے، ورنہ عموماً اسے تنکے پہ غصہ نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسے ڈسٹ یا ایسے دھول اچھال دے، کسی کی مٹی اچھال دے آنکھوں میں، تو اسے اچھالنے والے پہ غصہ آئے گا. یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ تنکے کے پاس فری ول نہیں ہے، اچھالنے والے کے پاس ہے. تو بھائی جب اس اچھالنے والے کے پاس ہے تو تمہارے پاس بھی ہے نا، تم دونوں انسان ہو. تو جب ایک آپ دوسرے کی فری ول تو مان رہے ہیں، اپنی نہیں مان رہے، تو اپنی بھی مانیں. جب دوسرے کی آپ مان گئے تو یہ فری ول تو بہرحال ہوتی ہے. ایک بات تو یہ. تو اب ہم جو پہلی گفتگو کر رہے تھے اس کی طرف میں جو کہہ رہا تھا کہ کنیکٹ کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھائی ایک ہوتا ہے لذت پرست معاشرہ، ایک ہوتا ہے جنگجو معاشرہ، ایک ہوتا ہے خوفزدہ معاشرہ. عموماً جو زیادہ خوفزدہ معاشرہ ہو جائے اور لذت پرستی اور خوفزدگی بعض اوقات مل جائے، ایک جگہ کمبائن ہو جائے، اس معاشرے کے لوگ پیراسائٹ بن جاتے ہیں، طفیلی بن جاتے ہیں، اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے انہیں خوف کی زنجیریں بھی توڑنی ہوں گی، اور لذت پرستی کو بھی رد کرنا ہوگا،
اور یہ نیشنل لیول پہ اگر ہو جائے جو قوم یہ کر گزرے تو میرا خیال ہے یقیناً وہ ایک بڑی قوم بن کے ابھرے گی. تو ایک اور جو معاشرہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسے آپ کہہ لیں نظم نفس کا معاشرہ، سیلف کنٹرول کا معاشرہ، سیلف پوزیشن کا معاشرہ. جیسے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اٹھو ابو تراب، تو ان کی کنیت ابو تراب ہے. تو اس پہ مثلا اقبال نے اس پر یہ نقطہ بنایا، یا اس کو اقبال کو، علامہ اقبال کو یہ سمجھ میں آیا، حضرت اقبال کو، کہ یعنی ابو تراب کا مطلب مٹی کے باپ، یعنی انسان مٹی کا بنا ہے. تو جیسے باپ کو اپنے بچے پہ ایک طرح کا کنٹرول ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کو اپنی مٹی پہ، اپنی شخصیت پہ اس طرح کا کنٹرول ہے. تو جو ہاں، تو اب یہ جو ہم نے معاشروں کی قسمیں بتانے کی کوشش کی یا بتائیں، تو ان میں ایک معاشرہ، یہ جو مسلم معاشرہ ہے، وہ سیلف کنٹرول والا معاشرہ ہوتا ہے، سیلف پوزیشن والا معاشرہ، جس میں آپ خود کو پوزیس کرتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہ کسی بھی جذبے کے پیچھے چل پڑے، کسی بھی ایموشن میں گرفتار ہو کے چل پڑے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی خود پہ گرفت ہوتی ہے. اور اصل فریڈم بھی یہی ہے کہ آپ کی خود پر گرفت ہو. بالکل صحیح. ایک تو وہ کیپٹلسٹ کانسیپشن آف فریڈم ہے نا، کہ بھائی مجھے بس جو مرضی کرنے دو اور تمہاری جو مرضی تم کرو. یہ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کسی کے. بالکل. تو اس طرح سے یہ فرق ہے. اور فریڈم کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنی شخصیت پہ کنٹرول ہے، آپ کو اپنے ایموشنز پہ، انکلینیشنز پہ کنٹرول ہے. اس سے پھر آپ کی جس شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے وہ معاشرہ وجود پاتا ہے، تشکیل پاتا ہے، جس کو ہم نے ابھی نظم نفس کا معاشرہ کہا، یا سیلف کنٹرول کا، چلیں آسانی کے لیے کہہ لیں. لیکن سر جس طرح سے کوئی بھی ایک آئیڈیل معاشرہ، ابھی جو ایک کیپٹلسٹ کا معاشرہ ہے، جو ایک سوسائٹی ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے، ایسے ہی نہیں بن گیا. بہت کام لگا ہے، بہت وقت لگا ہے ہوتے ہوتے چیزوں کو. آپ کسی موجودہ دور کے کسی خطے میں موجود کسی معاشرے کو اس وقت آئیڈیل معاشرہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہنٹس دیے ہیں کہ وہ پھر لوگ تھوڑا سا ہم خود سوچ سکتے ہیں، سر باقی لوگ سوچ سکتے ہیں. بایس ہونا بھی تو بڑی نارمل بات ہے نا. یہ اس میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہاں، میرا خیال ہے کچھ باعث صحیح ہوتے ہیں، کچھ صحیح نہیں ہوتے. ہم تو کئی باعث کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، جیسے ابن خلدون نے جو عصبیت کا تصور دیا ہے، تو اس کو اگر ہم سمجھیں، اس پہ بات کریں، تو کئی باعث ٹھیک ہوتے ہیں. تو آئیڈیل معاشرہ تو خیر اب دیکھیں نا، ہم نے کچھ سٹینڈرڈ سامنے رکھے ہیں، تو ان سٹینڈرڈز کو سامنے رکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو سیلف کنٹرول کے معاشرے کو ہم نے کہا ہے کہ بھائی وہ زیادہ بہتر معاشرہ ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ وہ خوف زدہ بھی نہ ہو اور لذت پرستانہ بھی نہ ہو. تو وہ طفیلی نہیں ہوگا، بلکہ سیلف ریلائنٹ ہوگا. لیکن سیلف ریلائنٹ مثلاً ایسے کئی معاشرے ہیں مغرب میں جو سیلف ریلائنٹ ہیں، لیکن وہ سیلف کنٹرول والا معاملہ نہیں ہے ان میں، تو ہم انہیں آئیڈیل نہیں مانتے. سر ہم بات کو آگے بڑھاتے. آپ سے ایک نظم ادھار تھی، جی، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ آپ پلیز اگر اس سے ہم بات کو مزید آگے لے جائیں. اور اب جب ہم ویسے بھی اب جب سمندر کو کوزے میں بند کرنے جا رہے ہیں، تو شاعری اس کے لیے بہترین رہتا ہے. جی. تو ایک پہلو جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا اس سے. بالکل بالکل پلیز. تو یہ نظم کا عنوان ہے کیمرہ. اچھا، میں یہ سر کی کتاب ہے سبوچا، یہ کیسے ملے گی، کہاں ملے گی؟ سر یہ ویسے فضلی بکس اور ویلکم بکس اور لبرٹی ان سب پہ ہے یہ. جی جی جی، میرے پاس مفت کی ہے. اور یہ وہ مفت نہیں ہے جو مہنگا پڑے. اچھا، یقیناً وہ ایک دوست کا تحفہ ہے. ہاں، اس میں کوئی سرمایہ دارانہ حملہ نہیں تھا. بالکل. تو عنوان ہے کیمرہ. سب کی تصویر تو بناتا ہے، خود کو یکسر مگر چھپاتا ہے. تیرے دم سے ہی سارے عالم میں صنعت رنگ و صوت چلتی ہے. بہت خوب، بہت خوب. تیرے دم سے ہی سارے عالم میں صنعت رنگ و صوت چلتی ہے. تیری تنویر طلسماتی سے
دن کے پردے میں رات پلتی ہے. واہ 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 واہ. تیری تنویر طلسماتی سے دن کے پردے میں رات پلتی ہے. تیرے دم سے ہے اب جہاں سارا گوش اور چشم کا صنم خانہ. گوش اور چشم کا صنم خانہ. ہیئرنگ اینڈ سینگ نا. تو تیرے دم سے ہے اب جہاں سارا گوش اور چشم کا صنم خانہ. آنکھ تیری حیا سے خالی ہے اور مکر و فریب والی ہے. جلوائے طور سے معمور نہیں ہے نظر اس میں مگر نور نہیں. ہائے 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 ہائے. ہے نظر اس میں مگر نور نہیں. تیرے پیکر میں ایسی طاقت ہے دور نو کا تو ایسا آزر ہے. چاہے جیسا تو شوبدہ کر دے. چاہے جیسا تو شوبدہ کر دے. چھو کے مٹی کو دیوتا کر دے. اس طرح کے ہیں یہ پجاری اب اپنی پوجا سے بے خبر ہیں سب. اہرمن کے تمام چیلے ہیں جن کو تو نے بنا دیا ہے رب. ہائے ہائے ہائے. اور سر اب یہ کیمرہ آپ کے اور میرے جیب میں بھی ہے ویسے. ہاں ہاں وہ تو ہے. اور جس میں ہوتے ہوتے جو ہے یہ ہم اپنا آپ بھی اسی کیمرے کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک تھوڑی سی گزارش کرتا چلوں مزید. آپ جیسے مثلاً وزیر اعظم کی اسپیچ سنتے ہیں یا پریزیڈنٹ کی یا کسی کی اسپیچ سنتے ہیں بالکل. یا بعض اوقات کسی کا لیکچر سنتے ہیں تو اس میں عموماً ایک کیمرہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا مقصد اپنے خیالات کا اظہار کرنا, اپنے ویوز کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہوتا ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن وہ جو 3.5 سیکنڈز والا جو کھیل ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ دونوں ایک نہیں ہیں. تو کیمرے کا ظاہر ہے اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, لیکن یعنی اس سے بے خبر ہو جانا, اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال ہونے دینا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب وہ اکنامک ریشنلٹی کے تابع ہو جاتا ہے کیمرہ, آپ دیکھیں نا جیسے مثلا فلم انڈسٹری, اس پہ کئی لوگوں نے اعتراضات کیے کہ اس کو انڈسٹری نہیں ہونا چاہیے. انڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, یقیناً امریکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں. ہمارے یہاں فیض احمد فیض کا ایک مضمون اس پر موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معیار ٹھیک نہیں ہے. کہ اب دیکھیں آپ کئی لوگوں سے ملے ہوں گے جو کہتے ہیں, جب ان سے پوچھیں گے یار یہ فلاں فلم کے بارے میں کچھ آپ مووی کے بارے میں بتائیں, تو وہ کہتے ہیں وہ فلم اس لیے اچھی ہے کیونکہ اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس نے اتنا بزنس کیا. تو وہ یعنی معاشی اینک وہی جو میں پہلے بتا رہا تھا, گزارش کر رہا تھا, اس کے حوالے سے اسے دیکھتے ہیں. تو اس میں پھر فن بھی پیچھے رہ جاتا ہے, اس میں اخلاق بھی پیچھے رہ جاتا ہے, اور اس میں ثقافت پیچھے رہ جاتی ہے. یقیناً. بس جو معاشی جو کیپٹل ایکومولیشن ہے وہ سب سے آگے نکل. تو کیمرے کا ایسا استعمال جس میں کیپٹل ایکومولیشن کو برتری حاصل ہو جائے اور فن اور کلچر اور ثقافت اور اخلاقیات یہ پیچھے چلے جائیں, اسی استعمال پہ آبجیکشن ہے. یعنی کہ ہمیں وہ نظر چاہیے جس میں نور ہو, صرف نظر نہ ہو. تو ویسے یہ موضوع اس قدر جو ہے وہ طویل ہے کہ ابھی بہت ساری باتوں کی گنجائش ہے. اسد صاحب کے پاس ہمیں سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے یقیناً. اور ہم اگلی ایک اور نشست میں ایک اور نشست کا وعدہ لیتے ہیں آپ سے کہ ہم کچھ اور بھی سیکھیں گے, کچھ اور بھی بات کریں گے. سر کچھ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس سارے ڈسکشن کو 2 جملوں میں یا 3 جملوں میں اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وہ کیا ہوں گے؟ یہی ہے کہ شخصیت سازی کو اپنا ٹارگیٹ بنانا چاہیے, اپنی شخصیت سازی, اور پھر دوسروں کی شخصیت سازی میں ان کی مدد کرنا, یہ ہونا چاہیے. اس سے ہم ایک بہتر معاشرہ بن سکتے ہیں. اور ہمیں قومی سطح پر یک نگاہی پیدا کرنی چاہیے اور پیدا کرنی ہوگی. جب آپ بہت ساری نگاہوں سے دیکھیں گے تو آپ کو پھر کوئی ایک متحد ایکشن آپ نہیں لے سکیں گے, ایک سمت میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اگر کچھ لوگ ایک سمت کو دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ دوسری سمت کو ترجیح دے رہے ہیں, تو باہمی ڈائلاگ کر لیں, اب تبادلہ خیال کر لیں. جملے کچھ زیادہ ہو گئے چلیں مختصراً یوں کہ شخصیت سازی انفرادی سطح پر اور یک نگاہی
اجتماعی سطح پر. واہ بہت خوب. کیونکہ یک نگاہی کا مقابلہ ایک یک نگاہی سے ہے. بالکل بہت خوب. تو بس آج جو ہے وہ اس نشست کو برخاست کرتے ہیں. پھر ملیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم سر.